معزز ناظرین کرام، دا لائٹ ٹی وی کے پروگرام تاریخ کی مراد میں آپ کا میزبان طارق محمود جامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین کرام، جب سے اللہ کریم نے جناب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا ہے، آج تک بہت سے لوگ اس دنیا میں آئے۔ ہر مخلوق، ہر انسان جس کو اللہ نے بنایا ہے، اس میں اس نے کچھ نہ کچھ جوہر رکھا ہے، کچھ نہ کچھ ایسی خوبی رکھی ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ بے شک۔ لیکن کچھ لوگ ہمیں ایسے ہوتے ہیں جو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں میں ایک ہوتے ہیں۔ ان کی خدمات ان کو تاریخ میں امر کر دیتی ہیں، ان کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ بلا شبہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ایسے ہیروز اسلام کے دامن میں اللہ نے بڑی وسعت سے، بڑی فیاضی سے عطا فرمائے ہیں۔ اسلام میں اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے خدمت کے حوالہ سے، اپنے اپنے میدان عمل کے لحاظ سے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ لیکن بالخصوص وہ لوگ جو تحریر کے حوالے سے جو کتابیں لکھ جاتے ہیں، پھر ان کی کتابیں، ان کے لکھے ہوئے پمفلٹس ان کو تادیر زندہ رکھتے ہیں۔ میری مراد آج کے اس پروگرام کے موضوع جناب علامہ رضا الدین صاحب صدیقی، جن کے حوالہ سے ہم نے ایک پروگرام پہلے بھی کیا ہے، آج کا پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کے حوالہ سے ہم نے ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی تھی۔ آج کے پروگرام میں ہم ان کے علمی خدمات اور علمی حوالہ سے گفتگو کریں گے کہ علم کے حوالہ سے اور علم کی مختلف اصناف کے حوالہ سے وہ کس طرح ایک ممتاز مقام رکھتے تھے۔ علامہ رضا الدین صاحب صدیقی کی فن، ان کی شخصیت اور ان کی مختلف خدمات کے حوالہ سے آج ہمارے پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے اور ان کی خدمات پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے میٹروپولیٹن ایریا کے ممتاز سماجی رہنما جناب الحاج محمد منیر احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں الحاج محمد منیر احمد صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ محترم مولانا طارق میر جامی صاحب، میرے بھائی۔ حاجی صاحب، علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کے حوالہ سے اگر گفتگو کرتے چلیں تو اس کے لیے بڑے کثیر وقت کی ضرورت ہے، بے شک۔ لیکن آج کا پروگرام، اس میں ہم اپنے ٹائم میں کچھ ان کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ علامہ رضا الدین صدیقی علمی حوالہ سے ان کی پہچان کیا ہے؟ جس طرح کہ ہمارے اکثر احباب جانتے ہیں، اکثر ان کے آڈینس جانتے ہیں کہ ان کی اسپیشلٹی جو ہے وہ تصوف تھی۔ تصوف کے حوالہ سے جو ان کا کام ہے، آپ تقریری حوالہ سے کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ آپ نے ان کو سنا، آپ نے ان کی نشست کو جوائن کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علم کے حوالہ سے تصوف اور پھر عمل کے حوالے سے تصوف میں آپ انہیں کہاں دیکھتے ہیں؟ ان دونوں صورتوں میں جی ان کا مقام اعلیٰ ترین ہے، چونکہ جتنا ٹائم اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ان کے ساتھ، یا جو کچھ میں نے دیکھا ان کی شخصیت، ان کو سنا، اور سننا تو ایک ہے پروگرام میں بیٹھے، مسجد یہاں عمل کرنے میں بیٹھے، یا میرے گھر بیٹھے، یا اور کسی جگہ پروگرام ہوا تو وہاں سننا اور مستفید ہونا، وہ ایک پیمانہ ہوتا ہے کسی کے بارے میں۔ تو وہ حضور ایک انتہائی لامقام تک علم رکھنے والے تھے۔ ان کا ایک بڑا پن کی تھوڑی سی میں بات بتاتا ہوں۔ کافی سال ہو گئے ہیں، تو وہ اس طرح جیسے یہاں آتے میرے گھر میں پروگرام، تو ایک دن انہوں نے کہا کہ جی آج میں نے آنا ہے، لیکن صرف آپ کے ساتھ 1 to 1 نشست ہونی ہے۔ لنچ ٹائم میں آئیں گے تو شام تک، جب آپ کے دوست آئیں گے تو ہم بیٹھیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو آئے وہ بس پہ ہی، وہاں سے پھر لیا انہوں نے
مجھے یاد پڑتا ہے رافع صاحب نے ہمارے گھر چھوڑ دیا. باجی صاحب ہمیشہ آپ کو پتہ ساتھ ہوتی ہیں ان کی معزز ساتھی اور رفیق حیات پاک خاتون اور بڑی ہی وہ بھی باکمال کی شخصیت. بے شک. جیسے وہ مسکراتے ہوئے اسی طرح کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھی عطا فرمایا ہے. وہ بھی بات کرتی ہیں آگے سے مسکرا کے بات بڑھتی. تو ہم چائے وائے پی بیٹھ گئے, گپ شپ ہلکی بلکی. آپ کو پتا کھانا تو وہ ایک نام کا ہی تھا, ہوتا تھا تھوڑی تھوڑی سی چیز, مطلب جو چائے میں رکھا تھا لیا اور پھر بیٹھ گئے. اس طرح بیٹھ کے جی ہاں جی بیٹھے گپ شپ کرتے ہیں جرنی. آج کوئی ہم پروگرام تو نہیں ہے اپنا, تو میں کہا جی آپ فرمائیں. نہیں جی میں آپ کو آج سننے آیا ہوں. واہ. میں حیران, میں کہ جی میں ایک سادہ سا آدمی اور میرے نہ علم ہے, میرے پاس نہ میں کوئی اس بارے میں تصوف کی جا رہا. نہیں آپ اپنے بارے میں بتائیں. جو شروع ہوئے مجھ سے جی آپ ابا بچپن تعلیم کیسے کیا بچپن کا, پھر میں نے واقعہ ان کو بتانے شروع کیے. خوش بھی ہوتے اور محظوظ بھی کچھ چیزوں سے ہوتے رہے. مثلا میں نے ان کو بتایا حضور میری بچپن کا واقعہ ہے کہ میری ماں چراغی ایسے جمعرات کو چلاتی تھی. تو میں کہتا تھی یہ کیا ہے, تو وہ کہتی ہمارے بزرگ سے سلسلہ چلا آ رہا ہے, تو ہمیں ملا ہوا ہے. آپ کے ابا جی وہ ہمارے والد, ہم بھی ابا جی کہتے تو وہ بڑے تھے تو ان کو یہ ملا ہے. تو اسی طرح نسل میں وہ لمبا ہو جائے گا. تو وہ ہوا یہ کہ انہوں نے برتن کے لیے بھیجا مجھے, یہ اندر برتن اٹھا لیں. تو چراغی بہت ڈم تھی کہ اندھیرا تھا, ایک ٹم سی کہ کچھ چیز وہاں روشن ہے. جو ہی میں نے قدم رکھا تو چراغی اپ ہو گئی, اتنی روشن ہو گئی, سارا کمرہ روشن ہو گیا. میں نے برتن اٹھایا, پیچھے آیا, جو ہی میں وہ جو دروازے کی دہلیز چوکاٹ پہ آیا تو وہ اسی طرح آ گئی. اسی طرح جامی بھائی 3 کال ہوئے. جب ہوئی تو میں دوبارہ میرے دل میں ہوا کہ یہ کیا معاملہ, میں دوبارہ گیا, پھر وہ اپ ہو گئی چراغی, اور اتنی اپ ہوتی تھی کہ روشن ہو جاتا کمرہ. ٹھیک. پھر میں واپس آیا, پھر ڈاؤن ہو گئی. تیسرا جب کال ہوا میں کہا بھائی یہ دیٹس اٹ, یہ جو بھی بزرگی ہے, جو بھی معاملات ہیں, یہ میرے ثبوت کے لیے کافی ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے میں 9th کلاس میں تھا غالباً اس وقت, اتنا چھوٹا بچہ بھی نہیں تھا اتنا. تو معاملات اس وقت یہ ہوتے کہ ان چیزوں میں نہیں تھا. تو میں نے یہ واقعہ نہیں سرایا تو کہتے جی یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے گھرانے کے اوپر یہ چیزیں شروع سے ہیں جو, تو یہ سلسلہ ہوتا ہے. اور باتیں پوچھتے گئے, میں بتاتا گیا تھا. میں ان کے بھی جی آپ بھی کچھ بتائیں نا اپنے بارے میں, آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں. تو میں نے ایسا کچھ کہہ دیا, میں کہ جی سادات فیملی ہے جو, جی جی, تو آپ تو میری نظر میں کچھ نہیں جی, میں تو ایک سادہ سا لو انسان بندہ ہوں, تو آپ کا ہی ایک وہم خیال ہے. وہ بات کو پوچھ لیں, ڈیپلی میں جائیں تو بات کو دوسری طرف گھما کے تو وہ چلے جاتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ وہ ہر چیز کے معاملے میں جانتے تھے. تصوف کا ان کا جو بہت دور اندیشی تھی, بہت دور اندیشی دیکھی ہے میں نے. ان کا بیٹھے ہونا معاملات, آپ محفل میں آپ بھی ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت وقت گزرا ہے ان کا, ٹھیک ہے جی. تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹھے تو محفل میں ہوتے ہیں, تو کیا معاملات ان کے ہوتے ہیں. تو میں نے جو کچھ دیکھا ہے کہ میں نے تو اس شخصیت کو اعلیٰ ترین پایا, اور ان کی کمالات جو بھی انہوں نے نور بصیر سے ٹی وی میں پروگرام کیے, کالم لکھتے رہے, فیضابیہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین کسی سے جو کچھ انہوں نے لکھا, یہاں وہ بے شک چھوٹی سی بک تھی اور یہاں انہوں نے ڈیوائیڈ کی, اور یہاں نیو مسلم لوگ مستفید ہوئے, ہمارے بچے اس سے فائدہ اٹھاتے رہے اٹھا رہے ہیں یہاں کمیونٹی میں. تو وہ ایک بہت بڑا ان کا ایک صدقہ جاری ہے یہ سلسلے میں. بے شک, بلا شبہ علامہ رضا الدین صاحب صدیقی تصوف کے حوالہ سے انہوں نے حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ,
انہوں نے ان کی کتاب کشف المحجوب پہ بڑا کام کیا، اس کا ترجمہ کیا. اس کے علاوہ بھی تصوف پر ان کا بہت سا قیمتی کام تھا، اور وہ اس بات پر کڑتے تھے کہ میرے پاس اسباب اور وسائل اتنے ہی نہیں ہیں کہ میں ان کتابوں کو چھپوا سکوں. ایک دن مجھے کہنے لگے جامی صاحب میرے پاس تو 100 سے زیادہ کتابوں کے مسودے پڑے ہوئے ہیں جو میں نے خود جو دین کا کام کیا ہوا ہے، جو میں نے خود ریسرچ کی ہوئی ہے. تو ریسرچ کے حوالہ سے ان کا ایک نام تھا. پھر اس کے علاوہ آج جو جتنے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں اس کے معاملے میں وہ ایسی خوبصورت تحریر لکھا کرتے تھے کہ جس سے دل میں جتنے بھی اشکال ہیں وہ دور ہو جایا کرتے. اس کے علاوہ پاکستان کا ایک بڑا معتبر اخبار نوائے وقت کے نام سے، جسے آپ جانتے ہیں، نوائے وقت میں ایک کالم آتا ہے جسے نور بصیرت کہتے ہیں. تو وہ نور بصیرت میاں عبدالرشید صاحب لکھا کرتے تھے، اور وہ تقریباً 50 سال انہوں نے لکھا. ان کے بعد کوئی ایسی شخصیت پورے پاکستان میں نوائے وقت والوں کو مل نہیں رہی تھی کہ جو اس کالم کو کنٹینیو کر سکے اور اس معیار کو قائم رکھ سکے جو میاں عبدالرشید صاحب نے قائم کیا تھا. تو انہوں نے پورے پاکستان سے تحریریں منگائی. تو یہ بات ہمارے لیے بڑے اعزاز کی ہے کہ جس شخصیت کی تحریر اور جس شخصیت کا مضمون انہوں نے ایکسیپٹ کیا وہ علامہ رضا الدین صدیقی صاحب تھے. اور علامہ رضا الدین صدیقی تا دم آخر اپنی آخری سانس تک وہ کالم لکھتے رہے اور اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کرتے رہے. اس کے علاوہ بھی مین سٹریم میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کہ مین سٹریم میڈیا پر بھی وہ تشریف لاتے، بلکہ شروع میں جناب نذیر احمد غازی صاحب کے ساتھ انہوں نے جو صبح کا پروگرام ہوتا تھا صبح نور، اس کا انہوں نے آغاز کیا، اور وہ اس میں ایک مستقل جو ہے وہ آپ تشریف لایا کرتے. تو اس کے علاوہ 92 نیوز چینل پر، کیو ٹی وی، جیو پر بھی وہ اکثر جو ہے وہ چینلز میں آیا کرتے. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ جو ان کا کام مین سٹریم میڈیا کے حوالہ سے ہے تو وہ کس قدر دور رس ہے اور اس کے کس قدر اثرات جو ہیں وہ آنے والی نسلوں پہ ہوں گے؟ دیکھیے جی، اب وہ یقیناً جو مین سٹریم میڈیا چینلوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو وہ ان کے پاس یہ ایسا سلسلہ، یہ پروگرام ریکارڈڈ ہے، یہ خزانہ ہے بے شک علم کا ان کی طرف سے عطیہ ہے چینلوں کے پاس. تو وہ یقیناً وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹیلی کاسٹ ریپیٹ ہوں گے، ہر چینل اس کو ریپیٹ کرے گا. اور سلسلہ وہ لوگ پہلے بھی مستفید ہوتے رہے، مزید ہوتے رہے. میں سمجھتا ہوں جو اچھا فہم رکھنے والے چینلوں میں اچھے لوگ بھی بہت ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں باتیں کہ کس وقت ہماری یوتھ کو ضرورت ہے، اس کے مطابق وہ پروگرام چلاتے ہیں. تو اس سلسلے میں تو جنہوں نے سنا ہوا ہے جناب محترم، میں تو ان کو ایک اللہ کا ولی کہتا ہوں، رضا الدین صدیقی صاحب کو. تو جنہوں نے سنا ہوا ہے، سامنے بیٹھ کے سنا ہوا ہے، یا ٹی وی کے سلسلے میں انہوں نے پروگرام ان کے سنے ہوئے ہیں، تو وہ یقیناً ایسی لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اٹھاتے رہیں گے. چونکہ پروگرام اب تو یوٹیوب پہ بھی مل جاتے ہیں اور یہ ہے کہ ان کی خدمات دین اور تصوف کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو ایکسپلور کرنے کی بہت ضرورت ہے. بے شک. اور وہ چلے گئے، جیسا کہ میں نے آپ سے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بڑی جگہ عطا فرما دے، مسجد کی جگہ مل جائے تو ہم ان کو یہاں لے کے آئیں گے. ان کا مقام اور ان کا جو ان سے فائدہ لینا، جیسے جب میں میٹوں میں کہتا کہ بھائی یہ ایک علم کا سمندر ہے، فائدہ لے لو. اس کمیونٹی والوں میں خوش بختی ہے، وہ آ گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہم سب دوستوں کو مل کے اب جو کچھ انہوں نے کام کیا ہے، جو بھی ان کے پاس مسودے پڑے ہیں، تو ہم سب کو مل کے اس کام میں اکٹھے ہاتھ سے ہاتھ ملا کے تو اس کو پائے تکمیل تک، شاہ تک لے جانا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اس کو ہماری کمیونٹی اس کے تاکہ ڈویژن ہوتی جائے اور لوگ مستفید ہوتے جائیں. ناظرین اکرام، جس طرح کے ہم سب کی طرف توجہ دلائی الحاج محمد منیر احمد صاحب نے کہ علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کے جتنے بھی مسودے پڑے ہوئے ہیں جو نان پبلشڈ ابھی تک پبلش نہیں ہوئے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے صدقات جاریہ کے لیے ان مسودات کو جو ہے وہ کتابی شکل دیں، اور اس کی پرنٹنگ کا جتنا کام ہے اس کو اپنے مرحومین کے لیے، ایصال ثواب کے لیے
جو ہے ہم اس کو پرنٹ کرائیں تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ اس سے استفادہ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اسے نہ صرف پرنٹنگ کے ساتھ بلکہ اس کو PDF میں, اس میں سافٹ کاپی میں اس کو جو ہے وہ جو ہماری اچھی ویب سائٹس ہیں جو بکس کے حوالہ سے اس میں ان کو جو ہے وہ اپلوڈ کیا جائے تاکہ آنے والی جو نسل ہے وہ علامہ رضا الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے اور ان کے کام سے آگاہ ہو سکے. میں دوبارہ آتا ہوں علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کے تصوف کی طرف. جس طرح کہ ابھی الحاج محمد منیر احمد صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ صرف کتابی صوفی نہیں تھے, صرف زبانی صوفی نہیں تھے, بلکہ ان تصوف ان کے عمل سے بھی جھلکتا تھا. ان کے اعمال ان کے قول و افکار کے کردار کے بالکل مطابق ہوا کرتے تھے. ان کی شخصیت جو ہے وہ صرف کتابی نہیں تھی, ان کی شخصیت صرف باتوں کی شخصیت نہیں تھی, کیونکہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ لوگ باتیں تو کرتے ہیں لیکن میدان عمل میدان کارزار ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا, کہ یہ جو عمل کا مسلمان ہونا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے, اس لیے کہ بات کرنا آسان ہے, عمل کرنا مشکل ہے. ہم نے علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کو اور ان کے جتنے بھی ملنے والے تھے, جس نے بھی دیکھا اس نے تصوف کو ایک جسم میں دیکھا, ایک تجسیم میں دیکھا کہ تصوف کو اگر ایک پیکر میں ڈھالا جائے تو وہ علامہ رضا الدین صدیقی علیہ رحمہ کی شخصیت بنتی ہے. میں اسی حوالے سے دوبارہ سوالوں کا سلسلہ لے کر چلوں گا اپنے مہمان جناب الحاج محمد منیر احمد صاحب کی طرف. آپ کیا دیکھتے ہیں علامہ رضا الدین صدیقی کی شخصیت میں تصوف کے کون سے اوصاف زیادہ آپ کو نمایاں نظر آتے ہیں؟ جس طرح کہ عموماً ہوتا ہے لوگ سیلف لیس ہوتے ہیں, یہ بھی ایک بڑی خوبی ہوتی ہے. اسی طرح لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں, بڑی خوبی ہوتی ہے. حسن اخلاق کے مالک ہوتے ہیں, بڑی خوبی ہوتی ہے. اسی طرح کے جو خوبیاں ہیں آپ علامہ صدیقی صاحب کی شخصیت میں کون سی خوبی زیادہ غالب دیکھتے ہیں؟ ان میں جی آپ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ آپ جہاں بھی ان کو بیٹھے ہوئے دیکھیں, محفل ہو یا کسی گھر پروگرام ہو یا جنرلی چند دوستوں کی گیدرنگ ہو یا جو بھی سلسلہ ہو, تو وہاں آپ دیکھیں وہ کتنی بات کرتے تھے, کتنا وہ اراؤنڈ مشاہدے میں ہوتے تھے اور کتنا وہ صف میں ہوتے تھے. تو میں نے جو ان کو دیکھا کہ جہاں اگر بیٹھے ہوئے ہیں ہم دوست باتیں کر رہے ہیں, کسی موضوع چل رہا ہے تو وہ اپنا بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سن رہے ہیں, وہ ہمیں یہ وہ بات میں شیئر کرتے تھے بات کب جہاں ہم تھوڑی سی کر لی, لیکن عام طور پر تصوف کی گہرائیوں میں ہی میں نے ان کو زیادہ دیکھا پایا. اس سے بڑی بات کیا ہوگی محترم میرے بھائی جامی صاحب, جس اللہ کے ولی کو پیغام آ جائے کہ آپ تیاری پکڑ لو جب آپ نے دنیا کو کوچ کرنا ہے, جو کہ ہماری بہن ان کی مسز نے, ہماری آپ کی فیملی وسیم زادہ صاحب, میں بٹ صاحب سب کی فیملی ہم جب گئے تو ان کی مسز ہماری بہن نے جو بتایا کہ وہ 2 دن غالباً پہلے انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جائیں ایک طرف, تو میں ایک طرف ہو گئی اور وہ چمگوئیوں میں باتیں کرنے, زیادہ بول نہیں سکتے تھے چونکہ آکسیجن کی نالیاں اور معاملہ تھا جو لگی ہوئی تھی. تو وہ چمگوئیاں شروع ہو گئیں, لپس بام سے کچھ ہو رہا ہے اور اشاروں میں باتیں کر رہے, تو وہ تھوڑی دیر سلسلہ رہا. تو جب وہ سلسلہ بند ہوا, ہماری بہن ماں بتاتی ہیں, میری مسز نے جو مجھے بتایا, یقیناً آپ کی فیملی وہاں تھی, وسیم صاحب کی مسز وہاں موجود تھیں, تو وہ یہ بتایا کہ جاتے ہوئے آخری وقت میں شیک ہینڈ انہوں نے کیا, مسکرائے. تو میں نے پوچھا آگے بڑھ کے صدیقی صاحب یہ کیا معاملہ, کیا ہو رہا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ خواجہ معین الدین صاحب اور میرے پیر کرم شاہ نظری رحمۃ تشریف فرما تھے, اور وہ اس لیے یہ ایسا سلسلہ تھا. ناظرین کرام, اس واقعہ کا میں خود چشم دید گواہ ہوں, جو یہ ابھی ہمارے بھائی الحاج محمد منیر احمد صاحب ہم سب کے گوش گزار کر رہے تھے کہ ان کی اہلیہ نے یہ بات ہمارے سامنے کہی, اور وہ فرما رہی تھی کہ جب وہ استغراق سے واپس آئے تو ہم نے پوچھا کہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں,
تو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی میرے مرشد کریم حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تھے، اور حضرت خواجہ غریب نواز تشریف فرما تھے۔ ہمارے بھائی، ہمارے دوست علامہ سجاد مدنی دامت برکاتہم القدسیہ بھی ان کی خدمت میں رہتے تھے، تو وہ کہتے ہیں جب وہ آخری میں وقت ان سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے ان سے لکھ کے کہا کہ آپ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے، جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، تو انہوں نے اشارے سے کہا نہیں، کہ اس کا مطلب تھا کہ میں اب ٹھیک نہیں ہوں گا۔ تو ایسا صوفی جس کے سامنے معاملات اور مشاہدات اتنے عام ہوں، ان کی شخصیت کا خوبصورت پہلو جو ہے بہت سے ہیں، لیکن ایک ان کی شخصیت کا جو سب سے نمایاں پہلو تھا وہ تھی سیلف لیسنس۔ ان میں وہ لوگوں میں آج اس دور میں بالخصوص ہر انسان جو ہے وہ اپنے فیوچر کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، وہ اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اور پھر اپنے عائلی معاملات میں فکر مند رہتا ہے۔ لیکن میں نے علامہ رضا الدین صدیقی علیہ رحمہ کو دیکھا کہ وہ اپنے معاملے میں بالکل سیلف لیس تھے، کبھی بھی اپنے معاملے میں کسی چیز کا لالچ نہیں کیا انہوں نے، کبھی مال کا، کبھی کسی چیز کا لالچ نہیں کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان میں حیا بڑی تھی، ان میں حیا بڑی تھی، بڑا کسی سے بات کرنا تو کسی سے کچھ لینا یا کچھ مانگنا یہ ان کے لیے ایک ایسا مسئلہ تھا جو زندگی اور موت کا تھا، کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا، تو بڑی حیا ان میں پائی جاتی تھی۔ دوبارہ چلتے ہیں بھائی منیر احمد صاحب کی طرف، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے بھی ان کے ساتھ لین دین کیے، ان میں اس معاملے میں حیا کیسی تھی کہ کسی کے سامنے سوال کرنا یا کسی سے کچھ لینے کے لیے بات کرنا آپ نے کیسا پایا انہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں حضور، میں نے پہلے بھی غالباً کہیں بات کی ہے، یہ کسی سے سوال کرنا تو درکنار، جو بھی میں فیل کرتا ہوں، جو کہ میرا تجزیہ جو ان کے بارے میں تجزیہ کیا جو میں نے میرے ساتھ معاملات مشاہدہ ہوا ہے، اگر میں نے بھی کوشش کی کہ کوئی کرنا چاہوں کچھ معاملہ، تو وہ کہ نہیں، اللہ خوش رکھے، آپ بس دعا میں یاد رکھیں، اس پہ بات ختم کرتے تھے۔ تو یا یہ کہتے کہ جی اللہ کا کرم ہے، یہ معاملہ چل رہے ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ میں کہتا تھا میں کچھ ہم دوست آنا چاہ رہے ہیں، میرا مقصد یہی تھا جائیں گے تو چپکے سے کہیں کچھ چھوڑ آؤں گا، جی چونکہ وہ شخصیت ایسی تھی کہ بات کرنا تو درکنار، یا مانگنا تو کیا انہوں نے، تو وہ انہوں نے جیسے میں نے بتایا تھا پہلے غالباً، تو انہوں نے کہا جی نہیں آپ انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو پھر انشاءاللہ معاملات آپ نے پوچھا، اللہ خوش رکھے، بہت خوش ہوئے تھے۔ اس میں ایک بات مجھے اور ایڈ کرنی ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ایسے اللہ کے بندے اور اللہ کے نیک بندے کم از کم میری زندگی میں نے نہیں ملا کسی سے، بڑی دنیا سے ملا ہوں، پھر ہوں، دنیا دیکھی ہے، لیکن جو معاملات ان کے ساتھ میں نے دیکھے، وہ یہاں بیٹھے جب آئے تھے ان کی ابھی وہاں اسٹینڈ ہی پڑا تھا، تو میں نے کہا اللہ کی ٹھیک کرے گا آپ سے، جیسے میں کہتا جی مشق شروع ہوتا ہے تو دعائیں شروع ہوتی، بالکل یورپ ہوتا ہے تو سورج چڑھتا ہے دعائیں شروع ہونے کے لیے، اور یہاں مغرب والے جب سورج دیکھتے ہیں تو دعائیں شروع ہوتی ہیں۔ تو بلا شبہ مجھے گمان نہیں تھا کہ اللہ کی رضا ہے، بس جو ان کی لائف تھی جتنی دی اللہ نے انہیں دی ہوئی تھی، چلے گئے۔ تو یہاں کہا ایک دن میں نے کہا جی آپ اتنا اچھا علاج اور اتنا چیزیں اچھی، تو جب وہ دوسری سرجری ہوئی غالباً تو وہ ٹھیک ہو گیا، بہتر ہو گیا پھر، لیکن بعد میں کہتے منیر صاحب بات یہ مجھے میرے ساتھ یہ تجربہ ہی کر رہے، تو میں کہتا ہوں کرنے دیں اپنے، تو وہاں معاملات ہوتے کہ ان کو پہلے ہی یہ روندے ہوئے لہجے، یہ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو، ناظرین کرام اس بات کے کماز ہیں کہ علامہ رضا الدین صدیقی علیہ رحمہ کی محبت کی جڑیں ہمارے دلوں میں بہت گہری ہیں، اور ان کا جانا تا دیر ہمیں رلاتا رہے گا۔ ان سے بلا شبہ ہم سب کا یہ ایمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے جانا ہے، اور اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آ جاتی ہے تو نہ ایک گھڑی پہلے اور نہ ایک گھڑی بعد، بلکہ جو وقت مقرر ہے اسی پہ اس کو آنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ دل میں اتنی جلدی گھر کر جاتے ہیں کہ ان کا آنکھوں سے دور ہونا جو ہے وہ دل کو گوارا نہیں ہوتا، اور دل پر وہ بڑا بوجھ رہتا ہے۔
تو علامہ رضا الدین صدیقی ایسی شخصیت ہے. جنابی بھائی الحاج محمد منیر احمد صاحب کی آنکھوں میں آتے ہوئے آنسو، ان کے روندے ہوئے لہجے، اور باقی میرے دوستوں کی بھی یہی کیفیت ہے، کیونکہ ان میں وہ اللہ نے وصف رکھا تھا کہ وہ بڑے اجلی شخصیت کے، بڑے پاکیزہ کردار کے مالک تھے. ابھی ہم ان کی حیا کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو میں نے ان کو دیکھا کہ ایک انسان کا کچھ چیزیں انسان کی نیچر میں شامل ہوتی ہیں، انسانی ضرورت میں شامل ہوتی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ قضائے حاجت کے لیے بھی انسان جاتا ہے. تو اس کے لیے میں نے کسی شخص کو طہارت کا لفظ استعمال کرنے نہیں دیکھا. ہم میں سے کسی کو بھی قضائے حاجت کو جانا ہو، کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں ریسٹ روم میں جا رہا ہوں، ریسٹ روم یوز کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن جب بھی انہیں جو ہے وہ باتھ روم جانا ہوتا تو وہ ہمیشہ کہتے میں مختصر طہارت کر لوں. تو یہ اتنا اجلا اور صاف ستھرا لہجہ ہوتا تھا کہ میں مختصر طہارت کر لوں، کہ جس میں وہ معنی بھی بیان ہو جاتا، اور الفاظ کی آپ چناؤ دیکھیں کہ اتنا خوبصورت میں نے کبھی کسی عالم سے نہیں سنا، کسی صوفی سے اتنا پاک اور صاف لہجہ کسی کا نہیں دیکھا کہ جس کے الفاظ کا چناؤ اتنا جو ہے وہ حساس ہو جائے اپنے الفاظ کے چناؤ میں. بلا شبہ بھائی الحاج منیر احمد صاحب جو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں نے ایسا عالم نہیں دیکھا، اور اب تو لگتا ہے دیکھ بھی نہیں سکے گی، چونکہ زمانے برکتوں سے خالی ہوتے جا رہے ہیں. اب وہ پہلے لوگ نہیں آنے والے. اب جس طرح کے لوگ ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، جو ان سے پہلے چلے گئے ہیں، اب ویسے لوگ نہیں آ رہے. وہ مروتوں والے لوگ، وہ محبتیں نبھانے والے لوگ، وہ رشتوں کی حفاظت کرنے والے لوگ، وہ رشتوں کا پہرا دینے والے لوگ، وہ اپنے رچاؤ سے، اپنے محبت سے، اپنے لہجوں سے کانوں میں رس گھولنے والے لوگ اب نہیں آئیں گے. بلا شبہ علامہ صدیقی بھی انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک شخصیت ہے. پھر ان کا ایک جو خوبصورت وصف ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے ہر ایک کے لیے جو ہے وہ خلوص رکھنا. میں نے دیکھا کہ وہ ہر ایک کے لیے خلوص دل، ہر ایک کی محبت، ہر ایک کا خیال کرنا، اور جس کے ساتھ تعلق رکھنا خلوص دل کے ساتھ رکھنا، جس کو مشورہ دینا بڑے خلوص سے مشورہ دینا. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان الدین و النصیحہ، دین سارے کا سارا خیر خواہی کا نام ہے. ان کی شخصیت سے یہ نظر آتا تھا. چھوٹوں کو حوصلہ دینا، ان کی حوصلہ افزائی کر کے ان کو بڑے کاموں کے لیے تیار کرنا ان کا وصف تھا. ہر ایک کے ساتھ اخلاص. میں دوبارہ بڑھوں گا حاجی صاحب کی طرف. حاجی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کیسے دیکھا ان کو کہ ہر ایک کے لیے اخلاص اور ہر ایک کی محبت اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کیسا پایا؟ سبحان اللہ. بے شک ان کا حسن سلوک تو ہر کس کے ساتھ تھا، لیکن ان کی دور اندیشی اور دور فہمی، یا ان کا علم کہہ لیں، یا ان کا جتنی وہ آنکھوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، وہ اندر بھی جھانک لیتے تھے. واہ، کس کو کس کی ضرورت ہے وہ بھانپ لیتے تھے، اور جہاں زیادہ سے ضرورت ہے تو وہ اس بندے کے لیے میں سمجھتا ہوں دعا بھی کرتے تھے یقین، اور شیئر بھی کچھ چیزیں کرتے تھے. اس نقطہ سے ایک مجھے واقعہ آپ کو میں شیئر کروں. الحمدللہ یہ جو میرے بھائی وسیم صادق صاحب، آپ فندی صاحب کہتے ہیں، جی ہمارے بالکل بلا شبہ، یہ جب آئے یہاں تو مجھے تھوڑا علم تھا ان کے بارے میں. جی تو جہاں آئے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا، میرے گھر میں تھے یہ، جی میں نے کہا انہیں کہ وسیم صاحب وہ میری بہن دکھی ہے، جی، کیونکہ میرا اس گھرانے سے جب سے میں آؤں تعلق ہے، جی، تو مجھے سب معاملوں کا پتہ تھا. تو ان کو بھی یہ میں نے کہا، اس کے اوپر انہوں نے تو الحمدللہ جیسے جیسے سٹیپ لیے، اللہ کی کرم نوازی. پھر رضا جی صدیقی صاحب نے مجھے پرسنلی کہا، فون پہ بات ہو رہی تھی، کہتے میرا دل کہتا ہے اور ضرورت ہے، یا میں سمجھتا ہوں کہ چیمہ بھائی کے گھر ہمیں پروگرام منتن بیس پہ رکھنا چاہیے. جی، میں نے کہا حضور بہت اچھی بات ہے، آپ آتے ہیں تو ہم وہاں بھی کر لیا کریں گے. جی، تو میں نے چیمہ بھائی کو غالباً وہ آئے میری طرف. اس دن میں نے بات شیئر کی، میں کہ جی ایسے صدیقی صاحب نے خواہش ظاہر کیا، جی، تو کیا خیال ہے آپ کی طرف کو پروگرام ہونے چاہیے. جی،
تو انہوں نے کہا جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، جی تھوڑا سچویشن چند ہفتوں میں دیکھ کے تو ہم شروع کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ آپ کے سامنے ہی ہے، وہاں ان کے جی گھر جی وہ جاتے تھے، پروگرام ہوتے تھے، جی وہ جہاں جاتے جو برکتیں نازل ہوتی ہیں نا جی جی ان کے قدموں سے، جی 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 اس کا پیمانہ کسی جی کے پاس نہیں ہے. جی جی بلا شبہ بھائی فرت اللہ چیمہ صاحب کی طرف بڑی خوبصورت محافل ہوتی ہیں. ہر سال میلاد شریف کا پروگرام بھی بڑی باقاعدگی سے ہوتا ہے، لیکن ان سارے کاموں کی شروعات، ان سارے کاموں کی ابتدا جناب علامہ رضا الدین صدیقی صاحب اور بھائی الحاج محمد منیر احمد صاحب کے حصے میں اس کا کریڈٹ آتا ہے کہ انہوں نے ان کے گھر سے جو ہے وہ اس طرح کے خوبصورت پروگراموں کا آغاز کیا. حالانکہ علامہ صدیقی صاحب جو ہے وہ نیو یارک سے تشریف لاتے، بس پر تشریف لاتے، اپنا ٹکٹ لے کے آتے اور کسی چیز کا بھی کوئی مطالبہ نہ کرتے، کوئی عوض، کوئی ہدیہ اس کے جو ہے عوض میں نہیں لیتے تھے، بلکہ صرف فی سبیل اللہ وہ آ کر قرآن حکیم کی تفسیر بیان کرتے. ان کا یہ لگایا ہوا پودا اب تناور درخت بن چکا ہے. اب وہاں بڑے خوبصورت پروگرام ہوتے ہیں جس میں سے اکثر جناب قاری سید صداقت علی صاحب، الحاج نور محمد صاحب جلال، علامہ مقصود قادری اور ایسے دیگر بڑے علماء کرام، نعت خوانان حضرات اور قرہ حضرات وہاں پر شامل ہوتے ہیں. تو وہ یہ بھی علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. لیکن ناظرین کرام، جس چیز کا مجھے از حد افسوس رہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے نفوس قدسیہ کی قدر جو ہے ان کی زندگیوں میں نہیں کرتے ہیں. جس طرح ان سے استفادہ کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کما حق ہو ان سے وہ استفادہ نہیں کرتے ہیں، ان سے وہ کام لیتے نہیں ہیں کہ جو ان سے ہم لے سکتے ہیں. بلکہ ایسے لوگوں کی کئی بار ہمیں پہچان میں بھی جو ہے وہ وقت گزر جاتا ہے، اور جب ایسے لوگ ہم سے جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں، وہ اپنے رب کے بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، تب جا کے ہمیں ان کی قدر و منزلت کا احساس ہوتا ہے. اس لیے جو لوگ میسر ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان سے استفادہ کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو چلے گئے ہیں ان کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے رہنا چاہیے. اسی حوالہ سے علامہ رضا الدین صدیقی علیہ رحمہ جو ہے، ان کے جو کالم جو وہ لکھا کرتے تھے نور بصیرت کے نام سے، وہ کالم جو وہ لکھا کرتے تھے نوائے وقت میں، ان کے کالموں کا ایک خوبصورت سلسلہ اب ایک کتابی شکل میں آ رہا ہے جو کہ نور بصیرت کے نام سے ہوگا. اور یہ کتاب جو ہے ان قریب جو ہے وہ زیور طبع سے آراستہ ہو کر چھپ کر جو ہے وہ پرنٹ ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گی. اور انشاءاللہ ہمارے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف یورپ میں بھی اور میٹروپولیٹن جو ہے اس میٹروپولیٹن ایریا کے حصہ میں بھی وہ دستیاب ہوگی. اور زیادہ تر امید یہی ہے کہ وہ آپ کی مسجد الکرم میں دستیاب ہوگی، اور نعیم احمد بٹ صاحب بھی جو ہیں وہ اس کے ڈسٹریبیوٹرز میں ہوں گے، اور پوری دنیا میں جو ہے انشاءاللہ ان کی یہ کتاب پہنچے گی. اور ان کا جو مزید کام ہے انشاءاللہ ہم اسے زیور طبع سے آراستہ کریں گے. تو اس حوالہ سے بھی میں چاہوں گا کہ ہمارے بالٹیمور میٹروپولیٹن ایریا کے جو مخیر حضرات ہیں وہ ہمارے اس پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. اور بالخصوص علامہ رضا الدین صدیقی صاحب نے لٹریچر کے لیے ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے جو کتاب الصلاۃ کے نام سے ترتیب دی تھی، ہم انشاءاللہ کچھ اور اضافے کر کے اس کو مزید بہتر شکل دے کر کچھ چیزیں مزید ایڈ کر کے ہم انشاءاللہ عنقریب اسے دوبارہ جو ہے وہ پرنٹنگ کی طرف لائیں گے. چونکہ اس سے بہت سے لوگوں نے استفادہ کیا ہے، ہمارے بچوں نے اس سے جو صدیقی صاحب نے اس کا سلیبس بنایا تھا اس سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ استفادہ کر رہے ہیں. لیکن اب اس کے نئے ایڈیشن کے لیے انشاءاللہ ہم اس میں مزید کچھ اضافے کر کے آپ کی خدمت میں دوبارہ لے کے آئیں گے. میں چاہوں گا کہ ہمارے میٹروپولیٹن ایریا کے جتنے مخیر حضرات ہیں وہ اس کار خیر میں شامل ہوں اور اپنے مرحومین کے لیے اور اپنے لیے اس کو صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائیں. اور عنقریب انشاءاللہ ہم اس بالٹیمور میٹروپولیٹن ایریا میں ان کے اس کتاب کی جو ہے وہ کتاب اس کی رونمائی کا اہتمام کریں گے. اور اسی طرح علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کے جو چہلم کا ختم ہوگا وہ بھی انشاءاللہ ہم جو ہے عنقریب دلائل ٹی وی کے آڈینس کے لیے اور ویورز کے لیے اس کو جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کریں گے. ابھی میں اپنے بھائی الحاج محمد منیر احمد صاحب کی طرف دوبارہ چلتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا اور علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کی زندگی کے مختلف گوشوں پر آپ نے سیر حاصل گفتگو فرمائی. علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً علامہ صدیقی صاحب اور اس اسلامی تاریخ میں جو نابغہ روزگار شخصیات گزری ہیں
ان کے عنوانات کے ساتھ دوبارہ تاریخ کی مراد اس پروگرام میں دا لائٹ ٹی وی کے پلیٹ فارم پر دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.